پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا ہے، بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بہتری، آپ کا عشق نبی ایمان رسول عربی، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے، امام المسلمین اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے، اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے، علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، محبان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم نبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مختصہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ اور ہم پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں ہر سال کی طرح آج بھی حضور امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل یار غار رسول اللہ خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کا عرس منانے کے لیے جمع ہوئے۔ وقت کی تنگی بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، مختصر بات کروں گا۔ حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ماننا اور پھر سارے صحابہ میں خلفائے راشدین میں بھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ افضل ماننا، یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے۔ سنی وہی ہے جو حضرت ابا بکر صدیق کو صحابی ہی نہیں خلیفہ اول بلا فصل یہ ماننا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کرنا ہے کہ خلیفہ اول کون ہے۔ عموماً آپ قوالیوں میں سنتے ہیں علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ یہ ڈاؤٹ آپ کلیئر کر لیجئے، زمانہ تحقیق کا ہو گیا، ڈرا ڈرا کے لوگوں کے عقیدوں کو وہ کرے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے آپ سرکار کی آل کو نہیں مانتے، یہ تو حق آل کا ہے، سرکار جس کو چاہے عطا کر دیں۔ یہ اہل سنت جماعت نہیں کہتے، سنیوں کے پاس یہ نہیں ہے۔ سنی صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے دل میں حضرت ابوبکر صدیق کی بھی محبت ہے
مولا علی کی بھی محبت ہے، اور ہم مولا علی کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ مولا علی نے سیدنا صدیق اکبر کو کہا خلیفہ اول، انہوں نے بیعت کر لی، تو ہم مولا کے چاہنے والوں نے بھی صدیق اکبر کو خلیفہ اول بلا فصل مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ اصل جلسے کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ عقیدے سیکھیں، اور سیدنا صدیق اکبر اتنے رسول پاک کے قریب ہیں کہ آقا نے ہر موقع پر سیدنا صدیق اکبر کی تعریف کی۔ اب اس سے بڑھ کر تعریف کیا ہونی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کا ایمان اور ساری کائنات کے مومنوں کا ایمان تولا جائے گا تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا۔ کتنی بڑی تصدیق سرکار دو عالم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان پر کی گئی کہ ابو بکر کا ایمان سارے مومنین کے ایمان پر بھاری ہے، کیونکہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ادھر سرکار نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، حضرت صدیق اکبر نے فوراً تصدیق کر دی کہ بے شک آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اسے سرکار نے فرمایا سب نے مجھے جھٹلایا لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے جتنے تارے ہیں وہ عمر کی نیکی ہے، اور ابو بکر کی نیکی یہ ہے کہ ایک ابو بکر کی نیکی عمر کے سارے نیکوں پہ بھاری ہے۔ اس لیے تو حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش میں عمر کے سینے کا بال ہوتا۔ یہ محبت تھی۔ یہ صحابہ اکرام میں حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی جن کو سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، ایسی ذات گرامی حضرت عمر کی فرما رہے ہیں کہ میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا تو اچھا تھا۔ تو پھر ابو بکر کا جسم کتنا اعلیٰ ہوگا، سینے کا بال جب یہ ہے۔ حضرت بلال سے کسی نے کہا کہ اے بلال تو تم تو خوب ہو، رسول کی صحبت میں لی، رسول کے معاوضہ ہے، تمہارے ویسا کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا یہ مت کہو، میں تو ابو بکر کی ایک نیکی ہوں۔ سارے صحابہ، اگر آپ سارے صحابہ کے اقوال کو دیکھیں گے تو سارے صحابہ ایک زبان ہو کر یہی کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ اعمال اور ایمان میں ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ سرکار نے ہر ایک کی تعریف فرمائی ہے، لیکن سب سے زیادہ تعریف سرکار دو عالم نے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ سرکار نے کیا فرمایا، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، جو بھی میرے ساتھ سلوک کیا میں نے اس کے احسان کو چکا دیا اسی دنیا میں، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ کیوں؟ کیا سرکار نہیں دے سکتے؟ بات کمزور عقیدے والے کمزور جو ہیں، دیکھو سرکار بھی مجبور ہے، ابو بکر کا احسان چکا نہیں سکتے سرکار۔ ارے سمجھو، ابو بکر صدیق اکبر بنے تو سرکار کی وجہ سے بنے، انہوں سرکار سے اتنی، یہ سرکار کی محبت ہے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ۔ جیسا کہ میں نے رات میں اس بات کو سمجھایا کہ میں کسی کو کچھ دینا چاہا تو میں نے دے دیا، ایک صاحب ایسے نکلے بولا میں نہیں، میرے سے جو بڑے ہیں، میرے استاد ہیں، میرے والد ہیں، میرے مرشد ہیں، ان سے دلاؤں گا۔ تو یہ میری محبت ہے کہ میں تو سب کو ایوارڈ تقسیم کیا، لیکن ایک شخص جو میرے سے، میں جس سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، جس کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں، جس کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی عزت اتنی ہی بڑھے، اس لیے میں اپنی سے زیادہ عزت والے سے اس کو ایوارڈ دلا رہا ہوں۔ تو پتا چلا یہ میری محبت ہے، بلا نظیر بلا مثال سرکار نے سب کا احسان چکایا، لیکن اللہ سے ابو بکر کا احسان اس لیے ادا کروا رہے ہیں تاکہ ابو بکر کی شان لوگوں کو معلوم ہو جائے۔
اور سرکار کی رات معلوم ہو جائے، سرکار کی محبت معلوم ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ سرکار نہیں چکا سکتے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبت ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت احسانات ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف کرے، اور یہ ابھی آپ نے سن لیا کہ ہمارے باقر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 15 آیتیں ہیں. امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھا 21 آیتیں ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کی تفصیل پوری تاریخ خلفاء میں آپ پڑھ لیجئے. ایسی ایسی تعریف اللہ رسول کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف کرتے ہیں، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر ہیں. ان سے تو سبھی واقف ہیں نا. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون نے واقف ہے؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار کے شاعر ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ سرکار نے ان سے پوچھا، حسان تم میری تو تعریف خوب کرتے ہو، نعتیں تو بہت لکھتے ہو، کیا میرے ابوبکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ سرکار کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف پسند ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف سرکار دو عالم کو پسند ہے. اس سے بات کا پتہ چلا. خالی نمازہ پڑھ لینا، اس کے بعد یہ صحابہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا، خالی تبصرے کر لینا ایمان جانے کی علامت ہے. ہم صحابہ کے غلام ہیں. ہم صحابہ کے عمل کو نہیں دیکھتے، صحابہ کے مقام کو دیکھتے ہیں. یہ ذہن دینے کے لیے یہ جلسے رکھے گئے ہیں. نہیں انہوں ایسا نہیں کرنا تھا، انہوں ایسا نہیں کرنا تھا. یہ جتنے لکھے نا سب چلے جانے والے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آیا، میرے صحابہ کو دیکھو کوئی برا کہہ رہا ہے تو کہو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہے. میرے صحابہ کو برا مت کہو. اور آج ایک فیشن ہو گیا ہے، انہوں تبصرے کر رہے ہیں 14 سال کے بعد. ان کو ایسا نہیں کرنا تھا، ان کو ویسا نہیں کرنا تھا، یہ تھا، انہوں ایسا کر دیے. یہ یہاں سے غلطی کرے، کوئی غلطی نہیں کرے. اس لیے ہم مشارجات صحابہ نہیں دیکھتے، بلکہ صحابہ کے مقام کو دیکھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں. یہ بات سمجھنے کے یہ اس لیے جامع مسجد افضل گنج میں آنا. نہ تو ان کی پڑھ لیے کتاب، ان کا ترجمہ پڑھ لیے، انہیں لکھ دیا، انہوں ایسا کرے تو آپ کے ذہن میں بھی ویسی بیٹھتا، شیطان بٹھا دیتا، یہ آپ کا ایمان چلے جاتا. سرکار کو اپنے صحابہ کی تعریف مقصود ہے. اس لیے تو حسن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق کی بھی شان میں تم نے کچھ لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ سناؤ. سرکار سنے بھی. تو پتا چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں لکھنا حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے، اور اس منقبت کو سننا رسول پاک کی سنت ہے. جب سنائے حضرت حسان بن ثابت، سرکار مسکرا دیے، مسکرا کہنے حسان تم نے صحیح لکھا، میرا ابوبکر ویسی ہے. وہ ابوبکر صاحب جس کی بارہا رسول پاک تعریف کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی؟ اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی؟ نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی. ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے تھے. اور رہا مقام صدیق اکبر، نہ میں سمجھ سکتا ہوں، نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، نہ کوئی بڑا عالم سمجھ سکتا ہے، نہ مفتی سمجھ سکتا ہے، نہ امام سمجھ سکتا ہے. صدیق اکبر کا مقام صدیق اکبر کے آقا سمجھ سکتے ہیں اور اللہ سمجھ سکتا ہے. اس لیے آقا نے فرمایا کہ کسی شخص پر سورج
طلوع نہیں ہوتا جو صدیق اکبر سے زیادہ فضیلت والا ہو۔ نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں افضل البشر اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے، رسول پاک نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیشہ صدیق اکبر کو ساتھ رکھتے تھے سرکار۔ اب ہجرت میں دیکھیے سرکار کے ساتھ، سرکار کسی کو ساتھ نہیں رکھے، حضرت صدیق اکبر کو ساتھ رکھے، اور سرکار اس فراق میں حضرت صدیق اکبر روزانہ جگتے تھے، کب سرکار حکم دے گے سامان روزانہ تیار کر کے رکھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کب ہجرت کا حکم آئے، سرکار کب آئے اور میں کب چلوں، روزانہ انتظار میں تھے۔ روزانہ جب سے سرکار نے اشارہ فرمایا، اس لیے حضرت صدیق اکبر نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی جائیداد تمام نچھاور کر دی۔ جو کچھ ان کا تھا وہ صدیق اکبر کا تھا۔ اس لیے جب انہوں نے فرمایا، جب آپ نے لا کے مال پیش کر دیا، سرکار نے پوچھا کہ تم نے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو آپ نے کہا اللہ اور رسول کو چھوڑا ہے۔ اس لیے علماء حق اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے پہلا تصوف کا جملہ ہے۔ اتنے بڑے صوفی تھے، اور لباس جو ٹاٹ کا پہن لیا تو حضرت جبریل بھی وہ لباس میں آئے۔ ابھی ہمارے باقر صاحب نے وہ حضرت جبریل ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر کو دیکھے کہ ایسے لباس میں تھے، پھٹے پرانے سوراخاں پڑے لباس میں، تو جبریل آ کے سرکار سے پوچھے آج صدیق اکبر کو کیا ہو گیا، یہ لباس میں ہے؟ تو سرکار بولے اپنے محبوب پہ پورا قربان کر دیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آئے تو جبریل علیہ السلام ٹاٹ کا لباس پہن کے آئے ہوئے ہیں، تو سرکار نے جبریل سے پوچھ لیا اب جبریل یہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اپنا پورا مال لا کر رسول پاک کو نظر کر چکے تھے، اور گھر میں کچھ نہیں رکھا تھا، اور پورا ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے اور اس میں ببول کا کانٹا لگائے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے۔ جبریل امی بھی وہی لباس میں آئے تو حضرت جبریل سے سرکار پوچھنے لگے جبریل یہ تمہارا کیا لباس ہے؟ کل تو ابوبکر کو پوچھ رہے تھے، اب یہ کیا حال ہے تمہارا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ حضرت ابوبکر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی، آج تمام آسمان کے فرشتوں کو اللہ نے یہ لباس عطا فرما دیا۔ اتنے محبوب اگر ابوبکر صدیق۔ یہ باتیں کہاں سننے ملیں گے میاں؟ ہمارے کو تو ایسے باتاں جھوٹے سچے، مال کمانے کے، سیل فون خریدنا، ٹی وی خریدنا، فریج خریدنا، پیسے کمانا، ارے یہ باتاں سنو، پیسے لٹانے کا انداز ملتا ہے، پیسہ کہاں خرچنا معلوم ہوتا ہے۔ آج کی دنیا تو پیسہ کیسا کمانا، کن کو لوٹنا، کن کو مارنا، کن کے پیسے کھا جانا، کن کا گھر بیچ دینا، کن کے پر قبضہ کر لینا، کن کو لوٹ لے کے اپنا مال بنانا۔ مگر یہاں آؤ گے تو کیا ملے گا کہ رسول پہ لٹانے کا انداز ملے گا، پیسہ خرچنے کا انداز ملے گا، کیسا جینا ہے وہ انداز ملے گا، اور یہ انداز ملتا ہے تو صدیق اکبر کی ذات سے ملتا ہے۔ رسول پاک اگر حسن کے پیکر ہیں تو صدیق اکبر عشق کے پیکر ہیں، یہ انداز انہی سے ملتا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام و مرتبے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ اور برتر ہستی ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ جتنی رفتیں، عظمتیں، مرتبے، جاہ و جلال، علم و کمال، تمام چیزیں نبیوں کے بعد اگر کسی میں جامع طور پر ہیں، اکمل طور پہ ہیں، تو وہ ذات سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے۔
یہ جو عقیدہ رکھا انہیں سنی نہیں، حضرت علی خلیفہ ہونا تھا، وہاں آپ کی نہیں چلتی۔ وہاں حضرت عائشہ کو خاموش بٹھا دیا سرکار نے، جب انہوں نے کہا میرے ابا بڑے رقیق القلب ہے، آپ کی مقام پر ٹھہر نہیں سکتے، تو سرکار نے بولا عائشہ خاموش بیٹھو، اور کہا اب میری جگہ صدیقی نماز پڑھائیں گے۔ ہاں، اس لیے مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی تو سرکار نے پہلے پتھر رکھا، پھر صدیق اکبر کو بلایا، کہا آپ پتھر رکھو، پھر حضرت عمر کو بلایا، پھر کہا آپ پتھر رکھو، حضرت عثمان کو بلایا، کہا آپ پتھر رکھو، اور فرمایا خلافت اسی طرح ہوگی۔ ارے لوگوں کو معلومات کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب ایک عورت نے آگے کہا کہ زکوٰۃ کا مال آپ کے بعد کس کو دینا یا رسول اللہ، اگر آپ نہ ہو تو میں کس کو پاس جاؤں، تو کہنے لگے اگر مجھے نہ پاؤ تو صدیق اکبر کے پاس جانا۔ یہ سب حضرت ابوبکر کی فضیلت، خلافت، امامت، امام، ارے سب سے پہلے امام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اس لیے بیرون سرکار نے فرمایا امام المسلمین اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے۔ اور یہی نظریہ، یہی خیال علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس لیے ہم مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلتے ہیں۔ ہم ہی اصل میں مولا کے چاہنے والے ہیں۔ مولا نے جن کو چاہا ہم بھی ان کو چاہ رہے ہیں۔ اس لیے علی مرتضیٰ کے خول پر حسرت کا ہے امام محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر، تو سرکار کا جانشین صدیق اکبر کو ماننا، خلیفہ اول بلا فضل صدیق اکبر کو ماننا، تمام صحابہ میں یہاں تک کہ خلفائے راشدین میں بھی افضل صدیق اکبر کو ماننا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کو ماننا، یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ۔ یہ بات کو اچھی طرح رکھے۔ اب انہیں کچھ بول دیا، انہیں کچھ بول دیا، کوئی مشائخ بن گئے حضرت علی کی تعریف کرے، حضرت علی خوش نہیں ہو رہے، تم تعریف کر کو کیا کرتا ہے؟ ہیلو، تم حضرت علی کو خوش کرنا چاہ رہے نا تو صدیق اکبر کو خوش کرو۔ ہاں، صدیق اکبر کو خوش کرو۔ سرکار صدیق اکبر کی تعریف تو حضرت علی بھی کرتے تھے۔ صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے بڑے شجاع ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ایمان میں سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اور حضرت علی نے فرمایا مجھ کو ابو بکر عمر پہ فضیلت مت دو، اگر کوئی مجھے ابو بکر و عمر پہ فضیلت دے گا میں اس کو حد مفتری جاری کروں گا۔ اسی کو نظم کیا بیرون سرکار نے، اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے میں حد مفتری ماروں گا، یہ فرمان حیدر ہے۔ تو ہم لوگ حضرت علی کے راستے پر ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا علی کو سیدنا ابوبکر صدیق دیکھ رہے تھے، سیدنا علی نے کہا کہ آپ مجھے بار بار کیا دیکھ رہے ہیں، آپ میرے کو کیوں تک رہے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے حدیث یاد آ گئی، سرکار نے کہا علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ کہا تو حضرت علی نے کہا مجھے بھی حدیث یاد آ گئی ہے، سرکار نے فرمایا اے علی تم پلسرات پہ ٹھہرو گے، ہاں، اور لوگوں کو چھوڑو گے۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں ان کو چھوڑوں گا جو ابو بکر سے محبت کرے گا۔ تو یہاں حضرت علی سے حضرت ابو بکر سے کوئی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ اختلاف عبداللہ ابن سبا یہ رافضیوں کے لیڈر نے نکالا، کوئی اختلاف صحابہ میں تھا ہی نہیں، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں عبداللہ ابن سبا ہوا، یہودی تھا، اس نے عقیدے بنائے علی خلیفہ ہونا چاہیے تھا، یہ سب بات کی، نہ صحابہ میں تھا نہ تابعین میں تھا یہ جھگڑا، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ یہ اتنا غلفشار مچائے، حکومتیں چلائی، جس کا اثر یہ ہوا۔ اس واسطے سے تھوڑے تھوڑے کیڑے آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، تو یہ کیڑوں کو ہم نکال دیتے ہیں۔ اصل بات پکڑو جو علی نے فرمایا۔ ہم مولا کے ماننے والے
مولا کے طریقے پہ چلتے ہیں. ہاں اس لیے مولا کی چاہت پہ چلتے ہیں. مولا ہی کی بات بتا رہے ہیں. مولا نے حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ دیا, ان کی خلافت کو تسلیم کیا. ایک موقع پر جب حضرت صدیق اکبر زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے مدینے سے نکل کے جا رہے تھے تو یہی مولا کائنات سیدنا علی تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کی لگام پکڑ کے کہہ رہے تھے, اے خلیفۃ رسول اللہ آپ مت جائیے. آپ وہ منظر کو بھی پڑھیے. یہ معلوم نہ وہ معلوم نہ پڑھے نہ لکھے نہ محمد فاضل نکل گئے, ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. تم کیا چاہتے مولا کو؟ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں جو صدیق اکبر کو افضل مانتے ہیں. تم کو معلوم نہ سالم, آج تم جو ہے نا کوئی تو وہابیوں کی نماز پڑھا دے رہا, کوئی مہدیوں کی نماز پڑھا دے رہا, کوئی رافضیوں کی نماز پڑھا دے رہا, کوئی جو ہے خارجیوں کی نماز پڑھا دے رہا, کہ ان کا عقیدہ نہیں ہے کچھ بھی. فٹ بال کے گول ہیں, انہیں لات مارا ادھر چلے, ادھر مارا انہیں چلے. ہمارے پاس یہ نہیں چلتا. ہم نماز پڑھتے ہیں تو سنی کے پیچھے اور نماز پڑھاتے ہیں تو سنی کی. یہ کیا ہے؟ نہ علم ہے نہ کچھ ہے. سندہ لے کے نکل گئے, لوگوں کو بھٹکا رہے. مہدی کی نماز پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ رافضی کی نماز پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہابی کی نماز پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پتہ چلا تمہیں عقیدہ ہی نہیں معلوم ہے. عقیدہ مولا کائنات سے سیکھو, عقیدہ امام حسین سے سیکھو, عقیدہ عثمان غنی سے سیکھو, حضرت عمر سے سیکھو, سیدنا ابوبکر صدیق سے سیکھو, جنہوں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا. یہ نہیں دیکھتا تھا کہ تم میری تلوار کی زد میں آتے, تو یہ نہیں دیکھتا تھا کہ تم میرے بیٹے ہو, یہ دیکھتا تھا تم رسول کے مخالف ہو, گردن ہی اڑا دیتا. آج یہ عقیدے کی ضرورت ہے, یہ دور میں سخت ترین ضرورت ہے. اس لیے آپ جامع مسجد افضل گنج میں آئیے. وقت کی تنگی ہمارے کو اجازت نہیں دے رہی ہے کہ آپ کو مزید باتیں, مگر ہمارا معروضہ یہ ہے دوستو, ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ سنی رہے, عقیدہ آپ کا صحیح رہے, تو عقیدہ یہاں بھی کام آئے گا, وہاں بھی کام آئے گا. عقیدہ یہاں بھی کام آئے گا اور وہاں بھی کام آئے گا. حضرت امام باقر نے تو دعا ہی کر دی, جو صدیق اکبر کو صدیق نہیں کہا, اللہ اس کو دنیا میں بھی جھوٹا رکھے اور آخرت میں بھی جھوٹا رکھے. یہ امام باقر کی دعا ہے. اب یہ سب جھوٹے, اب آپ جھوٹوں کے پیچھے جا رہے, سچوں کے پیچھے آؤ. اور سچے, سب سے زیادہ سچے صدیق اکبر ہیں, اور ان کی سچائی کی تصدیق کرنے والے. اس لیے مولا کائنات نے فرمایا صدیق اکبر کو صدیق اکبر کا لقب آسمان سے ملا ہے. جبریل نے کہا ہے, اللہ نے کہا ہے, سرکار نے کہا ہے. اب اس سے بڑھ کے کیا ہونا بھائی؟ اس لیے ہم مولا کے راستے پر ہیں, ہم مولائی ہیں, اور ہم ہی ہیں علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان, محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. یہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے. صلاۃ و سلام کے بعد تبرک و شربت کا انتظام ہے, آپ اس کو نوش فرما کر جائیے. یہ جلبی بھی ہے میاں, بانٹ دینا, یہیں رہ جائیں گی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الغیا سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ, تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشان. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ.
دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم اهدنا الصراط المستقیم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار عالم، تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ میں، آپ کی آل اور صاحب کے صدقے میں، حضور امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں، حضور غوث پاک کے صدقے میں، حضور خواجہ غریب نواز سرکار کے صدقے میں، حضور بہلول علامہ عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ کے صدقے میں ہمارے اس جلسے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، اس سب کی رحمتیں برکتیں ہم سب پر نازل فرما دے، ہر پریشانی ہماری دور فرما دے، ہمارے دشمنوں کو شکست فاش دے میرے مولا۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ ہم پر خوشیاں نازل فرما دے، ہر خوشی عطا فرما دے میرے مولا۔ ہم کو دنیا میں بھی خوش رکھ، آخرت میں بھی خوش رکھ میرے مولا۔ ہم سب کو کامیابیاں عطا فرما، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔